ہسپتال کے کوریڈور کی بے رنگ روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو پہلے ہی خوف اور پریشانی سے زرد ہو رہا تھا۔ ابتسام بے چینی سے ٹھنڈے فرش پر قدم آگے پیچھے کر رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ آئی سی یو کے بند دروازے کے پار ایک ایسی جنگ لڑ جا رہی تھی جس کا نتیجہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے لیے ایک مصیبت، ایک بے وجہ کا شور تھی، آج اس کی سانسوں کی ڈور سے بندھی ہوئی تھی۔ دیکھیں مسٹر ابتسام، ہم نے زہر کو پھیلنے سے روکنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن مریضہ کی حالت بہت نازک ہے۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ زہر؟ کیسا زہر؟ نائمہ اور زہر؟ اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات ایک ساتھ گونجنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شوخ اور چنچل لڑکی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی، جو زندگی سے بھرپور تھی، وہ ایسا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ یا پھر کسی نے؟ یہ خیال آتے ہی اس کے پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل یکدم بیٹھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نفرت اور ضد کی کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ آج سے صرف چند ماہ قبل کی بات ہے۔ گھر کے صحن میں شام کا سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ نائمہ اپنے چھوٹے بھائی اور ابتسام کے ساتھ ریحام ساتھ کے کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی ہنسی اور قہقہوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ دیکھنا ریحام، اگلی گیند سیدھی گیٹ کی کنڈی پر لگے گی۔ تمہاری آپی کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی شرٹ کا کالر جھاڑتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا۔ اچھا آپی، چیلنج کر رہی ہیں؟ لگائیں پھر چھکا۔ ریحام نے اسے اکسایا۔ ارے چیلنج قبول ہے۔ نائمہ نے آنکھ مار کر گیند ہوا میں اچھالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی اور اس نے پوری قوت سے بیٹ گھمایا۔ گیند کسی ماہر کھلاڑی کی طرح ہوا میں بلند ہوئی اور ٹھیک اسی لمحے گیٹ کھلا۔ ٹھاک! گیند سیدھی گیٹ کی کنڈی سے ٹکرا کر اچھلی اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے ابتسام کے کاندھے سے ٹکرائی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا لوٹا تھا اور اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ بدتمیز، عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ صحن میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اگر بچوں کے ساتھ بچی بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو لان کے کونے میں کھیلا کرو، بالکل گیٹ کے سامنے تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ نائمہ کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا۔ دیکھیں ابتسام بھائی، میری بے عزتی مت کریں۔ گیند غلطی سے لگی ہے۔ غلطی؟ تمہاری ہر حرکت ہی ایک غلطی ہوتی ہے۔ لاؤ وہ گیند ادھر دو۔ ابتسام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گیند چھیننے کی کوشش کی۔ نہیں دوں گی۔ نائمہ نے بھی ضد میں گیند پیچھے کر لی۔ یہ گھر آپ کا ضرور ہے، لیکن ہم کرایہ دے کر یہاں رہتے ہیں۔ آپ ہر وقت ہم پر اپنی ملکیت نہیں جتا سکتے۔ ابتسام نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ میرا بس چلے تو 1 منٹ سے پہلے تمہیں اور تمہارے خاندان کو یہاں سے نکال دوں۔ مصیبت کہیں کی۔ واہ، آئے بڑے مجھے نکالنے والے۔ اس کے ہاتھ سے جھپٹا مار کر گیند چھین کر اندر بھاگ گئی۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے پیچھے لگ گیا۔ ابتسام غصے سے بھرا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ اس کی بچگانہ حرکتیں، اس کی تیز زبان، اس کا ہر وقت شور مچانا، سب کچھ اس کے سلجھے ہوئے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ وہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے ہی جب وہ کچن سے چائے کی ٹرے لے کر نکل رہی تھی تو ابتسام سے ٹکرا گئی تھی اور ساری چائے اس کی قیمتی شرٹ پر گری اور کپ ٹوٹ گئے۔ اوہ بیڑا غرق! اندھے ہیں کیا ابتسام بھائی؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ فوراً چلائی تھی۔ زبان سنبھالو اپنی، جب دیکھو قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ ابتسام نے بھی غصے سے جواب دیا تھا۔ کہاں کے بڑے ہیں آپ؟ بھائی بول دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر پر چڑھ جائیں گے۔ ان کی نوک جھوک روز کا معمول تھا۔ ابتسام جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتا، نائمہ اتنا ہی جان بوجھ کر اس کے راستے میں آتی۔ لیکن آج کی رات کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ جب ابتسام اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اس کے والد نے اسے آواز دی۔ ابتسام بیٹا ذرا ادھر آ۔ وہ الٹے قدموں واپس لاؤنج میں آیا۔ ماحول کچھ سنجیدہ تھا۔ اس کے والد، والدہ، چچا اور چچی سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ایسی محفل تبھی جمتی تھی جب کوئی بہت اہم فیصلہ کرنا ہو۔ اس کے دل میں انجانا سا کھٹکا پیدا ہوا۔ بیٹھو بیٹا۔ اس کے والد نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی بابا حکم کریں، اس نے سعادت مندی سے کہا، مگر اس کا ذہن ممکنہ فیصلوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے والد نے گہرا سانس لیا اور پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا اور نائمہ کا رشتہ پکا کر دیا جائے۔ یہ الفاظ نہیں تھے،
جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا لاوا انڈیل دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا۔ کیا کیا مطلب ہے آپ کا بابا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میری اور اس لڑکی کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا ہوا بیٹا؟ اس کی والدہ نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ابھی وہ بچی ہے۔ بچی؟ بس کریں ماما، مجھ سے صرف 3 سال چھوٹی ہے وہ، لیکن اس کی حرکتیں 8 سال کے بچوں والی ہیں۔ مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور کسی کا جواب سنے بغیر اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ اس کے انکار نے نیچے بیٹھے لوگوں کے چہروں پر کیا تاثرات چھوڑے تھے۔ اس وقت اسے صرف ایک ہی بات معلوم تھی، وہ نائمہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس طوفان کا آغاز تھا جس کا انجام آج اسے اس ہسپتال کے ٹھنڈے بے رحم کوریڈور میں لے آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک معمولی سا انکار، ایک نفرت بھرا رشتہ اسے اس موڑ پر لا کر کھڑا کرے گا جہاں زندگی اور موت کی لکیر دھندلا گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا، نائمہ کو زہر کس نے دیا؟ لاؤنج میں چھائی ہوئی کشیدگی سے بے خبر نائمہ اپنے کمرے میں کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ جب بھوک نے ستایا تو وہ کتاب وہیں چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھی۔ اس کی ماں خاموشی سے رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، مگر نائمہ اپنی ہی دھن میں تھی۔ اس نے فریج سے ایک چمچماتا ہوا سیب نکالا اور کچن کاؤنٹر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ مما، آج تو آپ سب بڑے لوگ ایسے سر جوڑ کر بیٹھے تھے جیسے کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ ہو۔ اس نے سیب کا ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا، خیر تو تھی؟ کسی رشتہ دار کی شادی میں کیا لینا دینا ہے؟ اس پر بحث ہو رہی تھی کیا؟ اس کی ماں نے چولہے سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں جواب دیا، تمہیں بڑوں کی باتوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کرو۔ ارے واہ، کیا ہوا ماما؟ اب تو میں بھی بڑی ہو گئی، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اپنی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے ہر جگہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کی ماں کا لہجہ تلخ تھا۔ اس سے پہلے کہ نائمہ کوئی جواب دیتی، اس کی چھوٹی بہن ہانیہ ہنستی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ میں بتاتی ہوں آپ ہی، آج کون سے اہم مسئلے پر ڈسکشن ہو رہی تھی؟ نائمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں ہاں بتا میری گڑیا بہن، مجھے معلوم ہے تو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ جی آپا بالکل، ہانیہ نے ڈرامائی انداز میں سانس بھری۔ ماما، بابا اور تایا تائی نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی اور ابتسام بھائی کی شادی کر دی جائے۔ ایک لمحے کے لیے کچن میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نائمہ کے ہاتھ میں پکڑا سیب نیچے گرتے گرتے بچا۔ وہ اچھل کر کاؤنٹر سے نیچے اتری۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ناقابل یقینیت سے پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ چیخی۔ شادی؟ اور وہ بھی ابتسام بھائی سے؟ خدا کا خوف کرو، تو سکڑوں مزاج لال مرچ سے کون شادی کرے گا؟ میں تو ہرگز نہیں کرنے والی اس سے شادی۔ زبان بند رکھو اپنی۔ اس بار اس کی ماں کی آواز گونجی۔ وہ غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ کیوں بند رکھوں مما؟ سچی تو کہہ رہی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص سے میری شادی ہونی چاہیے جو ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے، جو مجھے ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتا؟ میں نہیں کر رہی اس سے شادی، بس۔ اس نے غصے میں ادھ کھایا ہوا سیب کاؤنٹر پر پٹخا اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ سب اسی ابتسام کا کیا دھرا ہے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس کے گھر میں کرائے پر رہ رہے ہیں تو اس نے ہمیں خرید ہی لیا ہے، مفت میں نہیں رہتے ہم۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ساری سازش ابتسام کی ہے تاکہ اسے نیچا دکھا سکے۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے ایک فیصلہ کیا اور تیز قدموں سے ابتسام کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے بنا دروازہ کھٹکھٹائے ہینڈل گھمایا اور سیدھا اندر داخل ہو گئی۔ ابتسام اپنی کتابوں کی الماری کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اچانک دروازہ کھلنے پر چونکا۔ تمہیں تمیز نہیں؟ جب کسی کے کمرے میں آتے ہیں تو دروازہ ناک کرتے ہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تمیز آپ مجھے سکھائیں گے؟ نائمہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے آپ نے؟ مجھ سے شادی کریں گے آپ؟ کان کھول کر سن لیں، میں آپ سے کبھی شادی نہیں کرنے والی۔ ابتسام نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں بھی کوئی مرا نہیں چاہ رہا تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے، میں پہلے انکار کر چکا۔ نائمہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کا غصہ شرمندگی میں بدلنے لگا، لیکن اس کی انا آڑے آ گئی۔ آئے بڑے انکار کرنے والے،
اتنے خوبصورت ہے نا آپ جو میرے لیے انکار کیا، میں آپ کو 10 دفعہ انکار کروں گی، سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ وہ یہ کہہ کر اسی طرح طوفانی انداز میں باہر نکل گئی۔ ابتسام نے گہرا سانس لیا اور غصے سے ماتھا مسلا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کا سکون برباد کرنے کیوں آ جاتی تھی؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی والدہ اس کے کمرے میں آئی۔ ان کا لہجہ نرم تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے بابا کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو ہی اپنی بہو بنائے۔ نائمہ دل کی بری نہیں ہے ماما پلیز، ابتسام نے بے بسی سے کہا۔ اس کے لیے میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ خدا کے لیے اس لڑکی میں ہے کیا؟ نہ عقل، نہ تمیز، نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے قابل ہے؟ بیٹا، وقت کے ساتھ سب آ جاتا ہے۔ نہیں مما، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مطلب نہیں کرنی۔ ابتسام اپنی ضد پر اڑا رہا اور اگلے دن جب وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس کے والد اس کے کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک اٹل فیصلہ تھا۔ میں نے تمہاری ماں سے تمہاری رائے سن لی ہے، انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اب میرا فیصلہ سنو۔ ابتسام خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم نے نائمہ سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا اور تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لوں گا۔ یہ الفاظ ابتسام کے سر پر کسی بام کی طرح گرے۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنے والد کے سامنے سر نہیں اٹھایا تھا، ان کے ہر حکم کی تعمیل کی تھی، لیکن آج اس کا سب سے بڑا اصول اس کی سب سے بڑی نفرت سے ٹکرا رہا تھا۔ ایک طرف اس کے والد کا فیصلہ تھا اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کا وجود ہی اسے ناگوار تھا۔ وہ ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں ایک راستہ اس کی خودی کو اور دوسرا اس کو ختم کر رہا تھا۔ کئی راتیں ابتسام نے اپنے کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے گزار دیں۔ والد کی دھمکی اس کے ذہن میں کسی زہریلے ناک کی طرح پھن پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس نے آج تک بابا سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، ان کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکایا تھا، لیکن یہ فیصلہ، یہ اس کی پوری زندگی کا سودا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کیسے جی سکتا تھا جس کی موجودگی ہی اسے سلگا دیتی تھی، جس کی آواز اس کے کانوں میں شور کی طرح بجتی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک ایسے پنجرے میں قید ہو گیا ہے جس کی چابی خود اس کے باپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف اس کی انا، اس کی پسند، اس کی آزادی تھی تو دوسری طرف وہ باپ تھا جس کی عزت اور حکم اس کے لیے سب سے مقدم تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے بابا جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ جائیداد سے آنکھ ہونا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کا رشتہ ختم کر لینا، یہ سوچ ہی اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ اگلی صبح وہ بجھے ہوئے دل اور تھکن ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابتسام کی جھکی ہوئی نظریں اور شکست خوردہ چہرہ ساری کہانی سنا رہا تھا۔ میں تیار ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، جیسا بہتر سمجھے بابا۔ اس کے والد کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، تم دیکھنا اللہ سب بہتر کرے گا۔ ابتسام بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے قربانی کا بکرا بننا قبول کر لیا تھا۔ جب نائمہ کو یہ خبر ملی کہ ابتسام نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جو شخص کچھ دن پہلے اس کے منہ پر انکار کر کے گیا تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہاں کرنے کی؟ اسے لگا جیسے اس کی توہین ہوئی ہے۔ اس اکڑو نے ہاں کر دی؟ کیوں؟ میں نے تو اسے صاف صاف منع کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے چلا رہی تھی۔ اب بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو بات ختم۔ اس کی ماں نے سختی سے کہا، تمہارے تایا نے ان سے بات کی ہے، اب چپ چاپ تیاری کرو۔ نائمہ بے بس تھی، وہ اپنے بابا اور تایا کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی فتح کا احساس بھی تھا۔ اسے لگا کہ ابتسام نے اس کے لیے ہاں کی ہے کیونکہ اس کے تایا نے اسے دھمکایا ہوگا اور یہ سب اس کی خاطر ہوا ہے۔ کل تک جو اسے نظر انداز کرتا تھا آج اس سے شادی کرنے پر مجبور تھا۔ یہ خیال اس کے غصے پر مرہم رکھ رہا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا اور 2 مہینے بعد کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ منگنی کی کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوئی، بس بات پکی کر کے شادی کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت اور خواتین کے گیتوں نے رونق لگا دی، لیکن اس سارے شور میں 2 دل تھے جو ویران تھے۔ ابتسام نے گھر آنا کم کر دیا۔ وہ صبح سویرے آفس جاتا اور رات گئے لوٹتا تاکہ اس کا سامنا نائمہ سے نہ ہو۔ جب وہ نائمہ کی شکل دیکھتا اسے غصہ آتا کہ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف نائمہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آتی۔ جب وہ کبھی جلدی گھر آ جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کے راستے سے گزرتی اور اسے دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھال دیتی۔ وہ اسے یہ جتانا چاہتی تھی کہ دیکھو آخرکار تم ہار گئے اور میں جیت گئی۔
آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھا جا رہا تھا جس میں محبت کے علاوہ باقی سب کچھ موجود تھا۔ ابتسام شیروانی پہنے کسی بے جان پتلے کی مانند بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ رونق تھی اور نہ وہ خوشی جو ایک دولہے کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں اور تھا۔ تو دوسری طرف سرخ روسی جوڑے میں ملبوس نائمہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا تھا۔ جب سے اس نے خود کو دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، اسے ایک انجانا سا احساس گھیر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے ابتسام کے بارے میں سوچ کر شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ غصے میں کتنا مختلف لگتا ہے، اس کی آنکھیں کتنی گہری ہیں۔ تبھی اس کی چھوٹی بہن ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ واہ آپی، آج تو آپ قیامت لگ رہی ہیں۔ ابتسام بھائی تو آپ کو دیکھ کر لٹو ہی ہو جائیں گے۔ نائمہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی اور اس نے فوراً اپنے چہرے پر اپنی پرانی انا کا خول چڑھایا۔ کیوں ہو جاؤں گی میں لٹو؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے؟ ہاں وہ تو ہے، ہانیہ نے شرارت سے کہا۔ وہ آپ سے زیادہ پیارے بھی ہیں اور آپ سے زیادہ عقل مند بھی۔ بس تم تو رہنے ہی دو، نائمہ نے ناک چڑھائی۔ میں جانتی ہوں میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ ایسے ہی میرے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میری خوبصورتی نے ہی اسے مجبور کیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اس نے یہ کہہ کر خود کو تسلی تو دے دی، لیکن وہ اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا پا رہی تھی کہ آج رات کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اس اکڑو مزاج شخص سے جڑنے والی تھی۔ رخصتی کے وقت آنسو اور دعاؤں کا ایک سیلاب تھا جس نے نائمہ کو گھیر رکھا تھا۔ وہ عجیب کیفیت میں تھی۔ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی تھی، صرف گھر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہو رہی تھی، لیکن یہ چند قدموں کا فاصلہ اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہ دہلیز جہاں اس کا بچپن گزرا تھا آج پرائی ہو رہی تھی۔ جب اسے ابتسام کے کمرے میں لایا گیا تو ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ کمرہ خوابوں کی تعبیر تھا، سفید اور سنہری رنگوں کا امتزاج، ہر طرف پھیلی تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک اور مدھم روشنیوں نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ واہ، اس گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ تو ابتسام کا ہے، اور آج سے یہ میرا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا بھاری لہنگا اپنے ارد گرد پھیلایا، جیسے کوئی ملکہ اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ابتسام اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی اور اس نے ایک نظر نائمہ پر ڈالی اور پھر نظریں پھیر لی۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور اسے اتار کر کرسی پر رکھ دیا۔ کمرے میں ایک ناقابل بیان بوجھل خاموشی چھا گئی۔ اچانک اس خاموشی کو ابتسام کے فون کی گھنٹی نے توڑا۔ اس نے فون جیب سے نکالا، اسکرین پر نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نائمہ کی طرف دیکھا اور پھر بیلکنی کی طرف بڑھ گیا۔ فون کان سے لگائے ہوئے ہیلو، اس کی آواز بہت دھیمی اور سرد تھی۔ نائمہ نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ ابھی نہیں، میں نے کہا نا کل بات ہوگی۔ تم وہاں کیا کر رہی؟ سنو، اس سب سے دور رہنا، سمجھی تو؟ اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے کوئی جواب آتا ابتسام نے کال کاٹ دی۔ اس کے جبڑے نیچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی پریشانی اور غصہ تھا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور کسی چیز سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ نائمہ کے دل میں شک کی ایک کانٹا سا چبھنے لگا۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور؟ ابتسام واپس مڑا اور بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ نائمہ کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اسے بوجھل ماحول کو بدلنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ابتسام بیڈ پر بیٹھنے لگا وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ارے ابتسام بھائی، ابھی بیٹھیے گا نہیں؟ آئیں ایک سیلفی لیتے ہیں، دیکھیں تو آج ہم دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اس نے لہجے میں پرانی شوخی لانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل بے ترتیب تھا۔ ابتسام جو پہلے ہی کسی اور بات پر غصے میں تھا، اس کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ اس نے ناقابل یقینیت سے نائمہ کو دیکھا۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ ابتسام بھائی؟ اس کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ بے وقوف لڑکی، آج تمہارا مجھ سے نکاح ہوا ہے اور تم مجھے بھائی کہہ رہی ہو؟ نائمہ اس کے غصے سے سہم گئی تھی۔ تو پھر کیا کہوں؟ خاوند صاحب بولو یا میاں جی؟ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول، ابتسام نے نفرت سے کہا۔ اس نے بیڈ سے اپنا کمبل اور تکیہ اٹھایا اور بنا کچھ کہے سیدھا صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور چادر سر تک تان لی۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی چیختا ہوا سناٹا چھا گیا۔ نائمہ پھولوں سے سجے خوابوں جیسے بیڈ پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں ابتسام کے آخری الفاظ اور فون پر کہے گئے خفیہ جملے گونج رہے تھے۔ اس سب سے دور رہنا، نہیں تو میں کون سا مری جا رہی ہوں آپ کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے۔
اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے آہستہ سے کہا، لیکن اس کی آواز بھرا گئی۔ آج پہلی بار اسے اپنی شوخیاں، اپنی مستیاں اور اپنی تیز زبانی سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی بدل چکی ہے اور یہ کھیل نہیں، حقیقت تھی۔ ایک ایسی حقیقت جہاں اس کا شوہر شادی کی پہلی رات اس سے منہ موڑ کر صوفے پر سو رہا تھا اور شاید کسی اور کے خیالوں میں گم تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ آج اسے سچ میں محسوس ہوا کہ اب اسے خود کو بدلنا ہوگا۔ ابتسام صرف اس کا کزن نہیں، اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور اس پتھر دل شخص کے سینے میں اپنے لیے جگہ بنانے کا سفر آج سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اگلی صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ رات کی تلخی اور آنسو نے اس کے اندر ایک عجیب سی مضبوطی پیدا کر دی تھی۔ اس نے صوفے پر سوئے ہوئے ابتسام پر ایک نظر ڈالی اور ایک نئے عزم کے ساتھ بستر سے اٹھی۔ آج سے ایک نئی نائمہ کا جنم ہونے والا تھا۔ وہ جلدی سے فریش ہوئے، پھر خاموشی سے ابتسام کی الماری کھولی۔ اس نے احتیاط سے کپڑے دیکھے اور ایک گہرے نیلے رنگ کی شرٹ اور سرمئی سی پینٹ نکالی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ ابتسام کی پسندیدہ شرٹ تھی۔ اس نے کپڑے استری کر کے بیڈ کے پاس رکھے، کرسی پر سلیقے سے لٹکا دیے اور ساتھ میں میچنگ ٹائی اور دیگر لوازمات بھی رکھ دیے۔ جب ابتسام کی آنکھ کھلی تو کمرے میں بھیگی بھیگی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نائمہ تیار تھی، ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں۔ وہ بہت مختلف، بہت سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ابتسام کی نظر کرسی پر رکھے اپنے کپڑوں پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ اس نے نائمہ کی طرف دیکھے بغیر کپڑے اٹھائے اور واش روم میں چلا گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے بھی اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ نیلے رنگ کی شرٹ اسے کیسے معلوم کہ اس کی پسندیدہ ہے؟ وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھی، جسے اس کے معاملات سے کبھی کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی، اسے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے یاد تھی؟ کیا اس نے کبھی ان چیزوں پر دھیان بھی دیا تھا یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ ابتسام یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جسے ایک شریر اور لاپرواہ لڑکی سمجھتا تھا، وہ چھپ چھپ کر اس کی ہر پسندیدہ اور ناپسند کا حساب رکھتی تھی۔ اس دن آفس میں بھی وہ پوری طرح کام پر توجہ نہ دے سکا۔ اس کے ذہن میں صبح کا منظر، نائمہ کا بدلا ہوا روپ اور وہ پراسرار فون کال گردش کرتے رہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ نائمہ واقعی بدل گئی تھی۔ اب نہ وہ بچوں کے ساتھ صحن میں شور مچاتی تھی، نہ ہی اس کی ہنسی کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی۔ وہ ایک ذمہ دار بیوی کی طرح گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ ابتسام کے گھر آنے سے پہلے اس کی ہر ضرورت کی چیز تیار ہوتی۔ اس کے جوتے پالش ہوتے، اس کے کپڑے استری شدہ ہوتے اور شام کی چائے کا کپ بالکل اسی وقت اس کے سامنے ہوتا جب وہ مانگنے کا سوچتا۔ اس تبدیلی کو گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا تھا۔ ابتسام کی ماں اکثر تعریفیں کرتی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ شادی کے بعد لڑکی خود ہی سمجھدار ہو جاتی ہے۔ میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے۔ سب خوش تھے، سب مطمئن تھے سوائے ابتسام کے۔ وہ اب بھی نائمہ سے سرد مہری سے پیش آتا۔ وہ اس کے کیے گئے کاموں کو دیکھتا، محسوس کرتا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک یہ خاموشیوں کا سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اس کی ہر کوشش، ہر خدمت بیکار جا رہی تھی۔ اماں کہتی ہیں اپنے شوہر کا دل جیت لو، تو بے دہانی میں خود سے بڑبڑائی، لیکن یہ شوہر نہیں، یہ تو پتھر دل ہے۔ اگر دل ہوتا تو جیت بھی لیتی۔ اس کے سینے میں تو پتھر رکھا ہے۔ اچھا، تو میرے سینے میں پتھر رکھا ہے؟ جانی پہچانی آواز پر وہ بری طرح سے چونکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ابتسام دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر غصے کے بجائے بہت ہلکی، تقریباً نہ دکھائی دینے والی مسکراہٹ تھی۔ نائمہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ آپ کب آئے؟ وہ بوکھلا گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے، جب تم مجھے پتھر دل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہی تھی۔ وہ پرسکون قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ آپ نے سب سن لیا؟ ہاں جی، بالکل سن لیا۔ میرے کون سے کان بند تھے؟ اس کا لہجہ آج طنزیہ نہیں تھا۔ وہ سوری، آپ کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتے نا، تو بس غصے میں منہ سے نکل گیا۔ اسے جلدی سے صفائی دی۔ ابتسام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے بیڈ سائڈ دراز کی طرف بڑھا۔ اس نے دراز کھولا تو نائمہ کی نظر اندر پڑی، ایک چھوٹی سی بے نام شیشی پر پڑی جس میں کچھ گولیاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ دیکھ پاتی، ابتسام نے دراز سے ایک فائل نکالی اور اسے بند کر دیا۔ وہ خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ نائمہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ گولیاں کیسی تھیں اور ابتسام انہیں اپنی دراز میں کیوں رکھے ہوئے تھا؟ اس کے ذہن میں ایک اور الجھن نے جنم لے لیا۔ اس رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور طبیعت بے چین تھی۔ ابتسام کی مسکراہٹ، اس کے دراز میں پڑی گولیاں اور اس کی مسلسل خاموشی،
سب کچھ مل کر اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا۔ ابتسام کافی دیر تک صوفے پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول رہا۔ جب اس کی نظر سوتی ہوئی نائمہ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ انتہائی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ اس کی بیوی تھی، اس پر مکمل حق تھا اس کا، اور اب تو اس نے خود کو بدل بھی لیا تھا۔ وہ خود سے بار بار کہہ رہا تھا، تو ابتسام تم کیوں نہیں اسے قبول کر لیتے؟ اس نے شاید تمہاری خاطر ہی خود کو بدلا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس کے قریب آئے اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اس نے انگلی سے اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا، لیکن اسی لمحے اس کا ہاتھ نائمہ کے ماتھے سے چھوا تو وہ چونک پڑا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ او نو، اس کو تو تیز بخار ہے، اسی لیے آج یہ اٹھی نہیں۔ اس نے پریشانی سے اسے پکارا، نائمہ نائمہ۔ اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن نائمہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی اور اس کا بخار بہت تیز تھا۔ ابتسام کا دل کسی اندیکھے خوف سے بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا، یہ جانے بغیر کہ یہ صرف بخار نہیں بلکہ ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ابتسام کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ نائمہ کا تپتا ہوا وجود اور بے ہوشی اس کے دل میں خوف کی کیلیں گاڑ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھاگ کر ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور کپڑے کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ گھر کے باقی افراد بھی شور سن کر کمرے میں جمع ہو گئے۔ ہر چہرے پر پریشانی اور خوف نمایاں تھا۔ نائمہ، آنکھیں کھولو نائمہ، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے فوراً فیملی ڈاکٹر کو فون کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے معاملے کی سنگینی کو بھاپتے ہوئے فوراً آنے کا کہا۔ وہ چند منٹ جو ڈاکٹر کے آنے کے انتظار میں گزرے ابتسام پر صدیوں کی طرح بھاری تھے۔ ڈاکٹر نے آتے ہی نائمہ کا معائنہ کیا اور اس کے چہرے پر تشویش کی لکیریں گہری ہوتی چلی گئیں۔ اس نے اسٹیتھوسکوپ ہٹاتے ہوئے فیصلے کو لہجے میں کہا، یہ صرف بخار نہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، انہیں فوراً اسپتال منتقل کریں۔ ایک منٹ قیمتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ابتسام نے اپنے بھائی کی مدد سے بے ہوش نائمہ کو اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسپتال کا سفر خاموشی اور دعاؤں میں کٹا۔ ابتسام کا دل ڈوب رہا تھا۔ کل تک جس لڑکی کے وجود سے اسے نفرت تھی، آج اسی کی زندگی کی ہر سانس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی نائمہ کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی ایک ٹیم فوراً اس کے علاج میں مصروف ہو گئی۔ ابتسام اور باقی گھر والے شیشے کے دروازے کے پاس بے بسی سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور نائمہ کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی طبیعت کہیں اچانک تیزی سے خراب ہو جانا سب کے لیے حیران کن اور ناقابل فہم تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل اور اذیتناک انتظار کے بعد ایک سینئر ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ دیکھیں، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہوا کیا ہے؟ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ابتسام کے والد نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ یہ صرف بخار کا معاملہ نہیں، ابتدائی ٹیسٹوں سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے۔ زہر؟ اس لفظ نے سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سب ساکت رہ گئے۔ ابتسام کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ زہر؟ اس کے ذہن میں فوراً اپنے دراز میں رکھی وہ بے نام گولیوں والی شیشی کا خیال کوندا۔ کہیں وہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خوف سے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا، لیکن شک کا بیج اس کے دل میں بویا جا چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا، نائمہ کیا زہریلی چیز کھا سکتی ہے؟ کچھ دیر بعد ایک اور رپورٹ آئی جس نے معاملے کو مزید واضح کر دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زہر دراصل نیند کی گولیوں کی بہت زیادہ مقدار تھی۔ کسی نے یا تو خودکشی کی کوشش کی یا پھر اسے زبردستی یہ گولیاں کھلائی گئی ہیں۔ یہ سن کر سب کے ذہن میں پہلا خیال خودکشی کا آیا، لیکن ابتسام کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ نائمہ کو جانتا تھا، زندگی سے بھرپور تھی، وہ اتنی بزدل نہیں ہو سکتی۔ آخرکار طویل علاج اور دعاؤں کے بعد نائمہ کو ہوش آ گیا۔ اسے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ ابتسام کو سب سے پہلے اس سے ملنے کی اجازت ملی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو نائمہ کمزوری سے آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ ابتسام کے اندر غصے، خوف اور راحت کا ایک طوفان امٹ رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کے بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ اس کا لہجہ سخت اور روکھا تھا جو اس کے اندرونی خوف کو چھپا رہا تھا۔ تم نے نیند کی گولیاں کیوں کھائی؟ نائمہ نے کمزوری سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ اس کی آواز کسی زخمی پرندے کی طرح نکلی، لیکن اس میں ایک اٹل سچائی تھی۔ میں نے کھائی نہیں تھی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کھلائی گئی تھی۔ یہ جملہ کمرے کی فضا میں تیرتا رہ گیا۔ ابتسام جس سوال کا جواب جاننے آیا تھا، اس جواب نے ہزار نئے سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ یہ خودکشی نہیں تھی تو کیا یہ قتل کی کوشش تھی؟ اور اگر تھی تو اس گھر میں اس کا دشمن کون تھا؟ ابتسام پر جیسے بجلی گر پڑی۔ نائمہ کا جملہ ایک خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر گیا۔ مجھے کھلائی گئی تھی، کیا مطلب؟
کس نے کھلائی تھی تمہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کا ذہن ہزار امکانات کی طرف دوڑ رہا تھا۔ نائمہ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی کمزور آواز میں اتنا درد تھا کہ ابتسام کا وجود لرز گیا۔ آپ نے؟ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ابتسام کو لگا جیسے اس کی سماعت نے اسے دھوکہ دیا۔ میں نے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیوں نہیں کریں گے؟ نائمہ کی آواز میں اب ایک تلخ سچائی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے کتنا بدل لیا، لیکن آپ نے رتی برابر خود کو نہیں بدلا۔ میری ہر کوشش، میری محبت کا بدلہ آپ نے ہمیشہ نفرت سے دیا۔ آپ کی یہی نفرت وہ زہر تھی جو روز میرے اندر اتر رہی تھی۔ جب جینے کی کوئی وجہ ہی نہ بچے تو انسان مرنا ہی چاہتا ہے۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، وہ آخر میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے ہر لفظ نے ابتسام کے دل پر لگے قفل کو توڑ دیا تھا۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کی سرد مہری، اس کا غصہ، اس کے الفاظ نائمہ پر کیا قیامت ڈھاتے تھے۔ وہ لڑکی جو اس کی خاطر اپنی پوری شخصیت بدل بیٹھی تھی، اس کے رویے سے اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ موت کو گلے لگانا چاہتی تھی۔ ابتسام وہیں کھڑا رہ گیا، اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے کسی ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی طرح نکلے۔ نائمہ نے ناقابل یقینیت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن ابتسام نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس کا اظہار نہیں کرنا آتا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک بچی سمجھا، تمہاری شوخیوں کو بدتمیزی جانا۔ میں غلط تھا نائمہ، بہت غلط تھا۔ نائمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی کرن چمکی۔ تو کر دینا اظہار۔ ابتسام نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے اپنی پوری زندگی کی ہمت جمع کر رہا۔ ٹھیک ہے پھر، آئی لو یو۔ اس نے نائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد کبھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، میری جان نکل جائے گی۔ نائمہ کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابتسام نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے دباتے ہوئے کہا، لیکن اب تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ۔ مجھے میری پرانی شوخ اور چنچل نائمہ واپس چاہیے۔ کچھ دنوں بعد نائمہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آئی تھی۔ گھر کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ابتسام کا رویہ اب وہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نائمہ کے لیے فکر، پرواہ اور ایک انکہی محبت صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس رات نائمہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ ابھی تک کمزور تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ اچانک ابتسام کمرے میں داخل ہوا اور خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ نائمہ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو شرما گئی۔ آج بال کھلے چھوڑے رہنے دو، ابتسام نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ نائمہ نے شرارت سے آئینے میں اسے دیکھا۔ لیکن اماں کہتی ہیں کھلے بالوں پر جنات وغیرہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ ابتسام اس کے بات پر کھل کر مسکرا پڑا۔ اس کا قہقہا کمرے کی موسیقی کی طرح گونجا۔ جس قدر بڑا جن آج تم پر عاشق ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی تم کہہ رہی ہو کہ جنات عاشق ہو جائیں گے؟ اس نے نائمہ کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں ہوتا عاشق، تم بس ہمیشہ میرے عشق میں رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نائمہ کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اس کے اس روپ اور محبت کے اچانک اظہار پر نائمہ کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ یار، ابتسام نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو، چلبلی سی، شوق سے، اس طرح ہنسا کرو، کھیلا کرو۔ لیکن آپ کو تو اچھا نہیں لگتا تھا؟ نائمہ نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے اچھا نہیں لگتا تھا، ابتسام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتراف کیا، کیونکہ تب تم صرف میری کزن تھی، اب تم میری ہم سفر ہو، اور اب تمہارا سب کچھ مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ الفاظ نائمہ کے دل میں اتر گئے، اس کے ہر زخم پر مرہم بن کر۔ آج ان کی محبت کی کہانی کا اصل آغاز ہوا تھا۔ اگلی صبح جب نائمہ کی آنکھ کھلی تو اس کے ارد گرد ابتسام کے بازوں کا مضبوط حصار تھا۔ رات کی محبت بھری باتیں، اعترافات، وعدے اس کے ذہن میں جگنوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر ابتسام کے پرسکون چہرے کو دیکھا، وہی چہرہ جسے دیکھ کر کل تک اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، آج اسے دنیا کی سب سے قیمتی شے لگ رہا تھا۔ دونوں جب ناشتے کے لیے نیچے آئے تو گھر والوں نے بھی اس خوشگوار تبدیلی کو محسوس کیا۔ ابتسام کے چہرے پر مہینوں بعد ایک حقیقی مسکراہٹ تھی اور نائمہ کا چہرہ خوشی اور اطمینان سے دمک رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستے باتیں کرتے دیکھ کر دونوں کی ماؤں کے دلوں سے بھی برسوں کی کدورت دھل گئی تھی۔ آج ناشتے کی میز پر کوئی تناؤ نہیں تھا، صرف ایک خاندان کی خوشی تھی۔ آج شام کو تیار رہنا۔ آفس جاتے ہوئے ابتسام نے نائمہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ہم باہر ڈنر پر جائیں گے،
نائمہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ ان کی شادی کے بعد پہلا موقع تھا کہ ابتسام اسے کہیں باہر لے کر جا رہا تھا۔ سارا دن اس نے اسی خوشی اور تیاری میں گزار دیا۔ شام کو جب وہ تیار ہوئی تو ابتسام اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں مصیبت سمجھتا تھا وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ میری نظریں اس پر ٹھہر جائیں گی، اس نے نائمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ڈنر پر ماحول بہت خوشگوار تھا۔ وہ دونوں اب اجنبی نہیں تھے۔ ابتسام نائمہ نے آخر کار وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل میں تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی نفرت اچانک اتنی محبت میں بدل گئی؟ ابتسام نے گہرا سانس لیا۔ یہ نفرت نہیں تھی نائمہ، شاید یہ میرا خوف تھا۔ میں اپنی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی، کسی خلل سے ڈرتا تھا۔ تو میری طبیعت کے بالکل برعکس تھی، آزاد، شوخ، بے پرواہ۔ میں تمہیں سمجھ ہی نہیں پایا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی سنجیدہ دنیا کے پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کی اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے بات جاری رکھی۔ جس دن سے تم نے میری خاطر خود کو بدلنا شروع کیا اس دن سے میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہونے لگی اور جب میں نے تمہیں اسپتال کے اس بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھا اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ تم میری عادت نہیں، ضرورت بن چکی تھی۔ نائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابتسام نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اب یہ آنسو کبھی نہ بہیں۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا لیکن اب سے میری ہر کوشش تمہاری خوشی کے لیے ہوگی۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی لیکن یہ وہ پرانی بوجھل خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک پرسکون اور محبت بھری خاموشی تھی۔ نائمہ نے ابتسام کے کاندھے پر سر رکھا ہوا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات کافی بیت چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر نائمہ کو احساس ہوا کہ اس کا وہ خواب پورا ہو گیا تھا جو اس نے شادی کے بعد دیکھا تھا۔ یہ کمرہ اب صرف ابتسام کا نہیں تھا، یہ ان دونوں کا تھا۔ اس کی ہر چیز میں اب محبت اور اپنائیت تھی۔ تمہیں یاد ہے تم نے شادی کی رات مجھ سے کیا کہا تھا؟ ابتسام نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ نائمہ نے بھی معصومیت سے پوچھا۔ تم نے مجھے ابتسام بھائی کہا تھا؟ نائمہ شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ وہ تو میں نے آپ کو چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ اچھا، ابتسام نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو اب کیا کہو گی؟ نائمہ نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولی، وہی جو ہر بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے۔ اس کی بات پر ابتسام مسکرایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ نفرت اور غلط فہمیوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب ان کی زندگی میں محبت کی ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہونے والا تھا۔ کئی مہینے بیت گئے۔ ابتسام اور نائمہ کی زندگی اب ایک پرسکون اور محبت بھرے دریا کی مانند بہہ رہی تھی۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جہاں پہلے ہر وقت ایک انجانی سی کشیدگی چھائی رہتی تھی وہاں اب نائمہ کے قہقہوں اور ابتسام کی مسکراہٹوں نے رونق بھر دی تھی۔ ایک چھٹی کے دن ابتسام لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اسے صحن سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو منظر دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ نائمہ اپنے چھوٹے بھائی اور ریحام کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ وہ بالکل اسی پرانے انداز میں شرارتیں کر رہی تھی، اونچی آواز میں ہنس رہی تھی اور ہر شاٹ پر خود کو بہترین کھلاڑی قرار دے رہی تھی۔ یہ وہی منظر تھا جسے دیکھ کر کبھی ابتسام کا خون کھول اٹھتا تھا لیکن آج اس منظر کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ دیکھنا ریحام، اگلی گیند سیدھی گیٹ کی کنڈی پر لگے گی۔ تمہاری آپی کا نشانہ آج بھی خطا نہیں ہوتا، نائمہ نے بیٹ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ ابتسام مسکراتا ہوا اٹھا اور ان کے پاس چلایا۔ نہیں، گیٹ کی کنڈی پر نہیں، اس نے نائمہ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اب اگر گیند لگی تو سیدھی میرے دل پر لگے گی۔ نائمہ نے اس کی آواز سن کر چونکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت تھی۔ آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ کیوں برا لگے گا؟ ابتسام نے اس کے ہاتھ سے بیٹ لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو وہ نائمہ ہے جس سے مجھے محبت ہوئی تھی۔ میں نے تو اپنی اس شوخ چنچل بیوی کو بہت مس کیا۔ نائمہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ کو تو سلجھی ہوئی خاموش لڑکیاں پسند تھی۔ وہ میری غلط فہمی تھی۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ زندگی صرف سنجیدگی کا نام نہیں، زندگی کا اصل حسن تو تمہاری اس ہنسی، تمہاری شوخیوں اور تمہاری باتوں میں ہے۔ تم ایسے ہی رہنا، کبھی مت بدلنا۔ اس نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا، کیونکہ یہ پتھر دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اس رات جب وہ کمرے میں آئے تو ابتسام نے دیکھا کہ نائمہ خاموشی سے آئینے کے سامنے کھڑی کچھ سوچ رہی ہے۔ کیا سوچ رہی ہے؟ اس نے نائمہ کو پیچھے سے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہے نا، نائمہ نے آئینے میں اس کے عکس کو ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ مہینے پہلے ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور آج لگتا ہے جیسے آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا ناممکن ہے۔
ابتسام نے اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکائی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ بس راستے میں کچھ غلط فہمیاں آ گئی تھیں، لیکن منزل تو ایک ہی تھی۔ اس نے دراز کھول کر وہ چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں کبھی نیند کی گولیاں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ خالی تھی۔ اس نے وہ خالی شیشی ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں کچھ دفتری پریشانیوں کی وجہ سے نیند کی گولیاں لینے لگا تھا اور تم سے چھپا کر رکھتا تھا کہ کہیں تم مجھے کمزور نہ سمجھو۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری یہی چھوٹی سی غلطی ہماری زندگی میں اتنا بڑا طوفان لے آئے گی۔ نائمہ نے پلٹ کر اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ اب ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو گزر گیا وہ ہمارا ماضی تھا۔ ہمارا آج اور ہمارا آنے والا کل ایک ساتھ ہے، اور یہی سب سے اہم ہے۔ ابتسام نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے نائمہ کو رخ اپنی طرف کیا۔ یار مجھے تم ویسی اچھی لگتی ہو، چلبلی سی، شوق سی، اس طرح ہنسا کرو، کھیلا کرو، لیکن آپ کو اچھا نہیں نہ لگتا تھا؟ نائمہ نے وہی پرانا سوال دہرایا۔ ابتسام مسکرایا۔ کون کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا؟ پہلے اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں بیوقوف تھا۔ اب تم میری ہمسفر ہو، میری زندگی ہو، تمہارا سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اس نے محبت سے نائمہ کو دیکھا جس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ نفرت کی بنیاد پر شروع ہونے والا یہ رشتہ بالآخر محبت کی حسین منزل کو پا چکا تھا۔ دو مختلف شخصیتیں ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل کر ایک ہو چکی تھی، اور ان کی یہ محبت بھری کہانی آنے والے ہر دن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے تیار تھی۔